إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا ان یہ نون مشدد غن ہوگا اور الذین کا حمزہ عارضی ہے، نون کو الذین کے لام سے ملا دیں گے، ذال نرمی سے پڑھیں گے، ذی یا مدہ ہے تو حرکات لمبا کریں گے۔ یلحدون لام ساکن پہ اظہار ہوگا، یہ اظہار قمری نہیں ہے، یہ ویسے لام ساکن پہ اظہار ہے، یعنی لام کو ہلانا نہیں ہے۔ یلحدون حا وسط حلق سے ادا کرنا ہے، دو واو مدہ ہے۔ یلحدون فی آیاتنا، فی میں مد منفصل ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے۔ یہ مد بدل ہے، سے بنا ہے، یہ یا کھڑا زبر قائم مقام مد اصلی، اسی طرح نا تو فی آیاتنا، یا اور نا کو دو حرکات لمبا کرنا ہے۔ لا یخفون، لا الف مدہ ہے، یخفون خا پر پڑھیں گے اور اس پہ حمس ہوگا، یخفون فو وولین ہے، معروف طریقے سے ادا کریں گے۔ لا یخفون یہ غلط ہے، لا یخفون علینا، لئی یہ بھی یائلین ہے، یہ بھی نرمی سے ادا ہوگا۔ نا الف مدہ ہے، یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا تو دو حرکات لمبا کیے، علینا۔ اگر ملانا ہے تو آگے حمزہ ہے تو لا یخفون علینا افمن ہوگا، یعنی نا کو لمبا کریں گے، یہ مد منفصل بنے گی۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ۔ افمن حمزہ فا جلدی سے پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد یا آنے کی وجہ سے میں ادغام ناقص غنہ ہوگا۔ افمن یہ آواز ناک کے بانسے میں لے جائیں گے، دو حرکات تک ٹھہرائیں گے۔ یلقا لام ساکن پہ اظہار قاف پر پڑھیں گے، اس پر کھڑا زبر ہے، اب اس کو لمبا کریں گے، دو حرکات یا نہیں پڑھیں گے۔ فی النار میں نون مشدد پہ غنہ ہوگا، ادغام شمسی ہے یہ، اس لیے غنہ بھی ہوگا کیونکہ نون مشدد ہے۔ فی النار نا الف مدہ ہے، را باریک ہے۔ خیر میں خا پر ہے، یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے خی نرمی سے معروف طریقے سے ادا کریں گے، اور را کو پر پڑھیں گے ملا کر پڑھتے ہوئے۔ خیرن را پر ہے کیونکہ دو پیشیں ہیں، اور تنوین کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے اظہار ہو رہا ہے۔ خیرن ام من یأتی، پیچھے پڑھا افمن یلقی، میں یہاں پہ پڑھ رہے ہیں من یأتی، اس سے پہلے ام ہے میم ساکن، اور اس کے بعد میم آیا ہے جس کی وجہ سے ادغام ہوگا غننے کے ساتھ۔ ام ایک حرف ساکن کے بعد وہی دوسرا حرف آئے تو دونوں کا آپس میں ادغام کر دیا جاتا ہے، یہ ادغام مثلین کہلاتا ہے، اور یہاں میں ادغام شفوی ہے چونکہ ہونٹوں کا ہے اس لیے ادغام شفوی ہے، میم ساکن کے بعد میم آنے کی وجہ سے ادغام شفوی مع الغن۔ ام میں ادغام ناقص مع الغن۔ یأتی حمزہ ساکن جھٹکے سے، تی مد منفصل ہے کیونکہ یہ یا مدہ ہے، اور اس کے بعد آ میں نا کا کھڑا زبر حمزہ آیا ہے تو تی کو لمبا کریں گے۔ یأتی آمنا، یہ مد بدل ہے، تنوین ہے، اور اس کے بعد یا آنے کی وجہ سے نئی، آمنا یوم القیامہ، یوم بولین ہے، یہ بھی نرمی سے ہونٹوں کی گلائی سے ادا کریں گے معروف طریقے سے۔ میم کو لام سے ملا دیں گے، لام پڑھیں گے، لام ساکن پہ اظہار قمری، خوف پور، یا کو دو حرکات لمبا کرنا ہے، اور ہم وقف کر رہے ہیں تائے مربوطہ پہ۔ یوم القیامہ یہ ہا ساکن بن رہی ہے تو میم کو ہا سے ملا دیں گے، ہا ساکن پہ ہمس ہوگا وقفن، یہ وقفن ہے۔ اگر ملانا ہے تو یوم القیامتی، تا کے نیچے زیر ہے، آگے ہے اعملو، اس کا حمزہ عارضی ہوتا ہے تو یہ تا کو عین سے ملا دیں گے، الف کی جو حمزہ زیر لگی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی، تو آمنا یوم القیامت اعملوا ما شئتم ہو جائے گا۔ وقفاً جب ہم نے یوم القیامہ پڑھا تو پھر اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ اعملوا کا حمزہ عارضی میں نے بتایا، لو واو مدہ ہے، ما الف مدہ، دو حرکات لمبا کریں گے۔ شئتم یہ شی یا مدہ ہے، یہ حمزہ ساکن ہے، یا کی نشانی حمزہ یا کی شکل میں، شی حمزہ ساکن جھٹکے سے پڑھا جائے گا، تم میم ساکن پہ اظہار۔ انہو میں نون مشدد پہ غنہ ہے، او ہو الٹا پیش ہے، انہو ہا اقصی حلق سے نکالیں گے اور دو حرکات لمبا کریں گے۔ بما ما الف مدہ ہے،
تعملون بصیر، عین ساکن پہ اظہار، لو واو مدہ ہے، نون کو جلدی پڑھیں گے، بصیر میں صاد پر پڑھیں گے، سی یائے مدہ ہے اور اس کے بعد را آئی ہے، وقفاً یہ را باریک ہے، بصیر۔ اور اگر ملانا ہو تو را کے اوپر دو پیش ہیں، پھر را پر پڑھیں گے اور تنوین کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے بصیرن اظہار ہوگا، لیکن ہم نے وقفی کرنا ہے، وہی بہتر ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں اضافے کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ آیا جو شخص دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا وہ بہتر ہے، یا وہ جو روز قیامت امن کی حالت میں حاضر ہوگا؟ تم جو چاہو کرو، بے شک وہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔